الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھ جیسا بوڑھا مقرر بوڑھی رات اگر میں تقریر کروں تو پیچھے والے پریشان ہوں گے، پیچھے والے اٹھ کر ادھر کو نہیں آئیں تو میں پریشان ہوں گا۔ یہ ٹھیکیدار اگر اپنی پارٹی کو لے کر آگے آ جائیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، فرید نگر والوں قبضہ ہے مجلس پہ، ٹھیکیدار ابھی وہی بیٹھے ہیں، یہ کرسی جو آگے والی خالی ہیں اسے فل کر لو۔ ابھی ہمارے علماء کرام نے بڑی بڑی شاندار تقریریں کی ہیں۔ میں نے ابھی ایک جلسے میں کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کی ایک بات مجھے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ کیا لے کے آئے ہو دنیا سے، تو ان کے پیر نے کہا تھا کہ میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے احمد رضا کو لے کر آئے۔ میں بھی اپنی تقریروں میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں، عمل تو کچھ نہیں ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، مگر جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ محمد حنیف کیا دنیا سے لے کر کے آئے ہو، تو میں اپنے ان بچوں کا نام لے کر کہوں گا یہ لے کر کے آئے۔ مجھے ان پر بڑا بھروسہ ہے، ان پر علم ہے، ان پر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ سائم صاحب بڑا شاندار پڑھتے ہیں، شاندار لکھتے ہیں۔ ابھی ہم مغرب بعد بیٹھے تو میں نے قاری قرار صاحب کو فون کیا کہ یہی ہوں گے چاند پور میں، کہ نہیں چلنے والا ہوں کاشی پور سے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، تو ان کی اہلیہ محترمہ کے تعلق سے کچھ اشعار لکھے، اجازت ہو تو بغیر طرز کے مونے پڑھ دوں۔ طرز بعد میں دیکھ لیں گے۔ کیا کیا سناؤں حال حفیظہ خاتون کا، نام یہ سمجھ آیا تھا میرے۔ کیا کیا سناؤں حال حفیظہ خاتون کا، ہر رخ ہے با کمال حفیظہ خاتون کا، ہر رخ ہے با کمال حفیظہ خاتون کا، وہ آشنائے درد و علم نہیں رہی۔ ان کے بچے سنیں، رشتہ دار سنیں، وہ آشنائے درد و علم نہیں رہی، ہم سب کو ہے ملال حفیظہ خاتون کا، ہم سب کو ہے ملال حفیظہ خاتون کا، رب نے انہیں خلوص عمل سے نوازا تھا۔ جیسا کہ بچوں سے میں نے سنا ہے، نمازی بہترین اخلاق و عادت کی مالکہ تھیں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ،
رب نے انہیں خلوص عمل سے نوازا تھا، یکساں تھا حال و قال، یکساں تھا حال و قال حفیظہ خاتون کا، کردار سے وہ روشنی تعمیر کر گئیں، کردار سے وہ روشنی تعمیر کر گئیں، ہر نقش ہے ملال حفیظہ خاتون کا، ہر نقش ہے ملال حفیظہ خاتون کا. کیا بات ہے، سبحان جزاک اللہ، اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کردار سے وہ روشنی تعمیر کر گئیں، ہر نقش ہے ملال، ہر نقش یکساں تھا حال و قال حفیظہ خاتون کا. بے حد سخی، سبحان اللہ، بے حد سخی، بہت ہی ملنسار و رحم دل، بے حد سخی بہت ہی ملنسار و رحم دل، پیکر تھا خوش خصال حفیظہ خاتون کا. پائی ہے چشم شاہ ولی سے وہ روشنی، ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا مقصود شعر عرض کر رہا ہوں. پائی ہے چشم شاہ ولی سے وہ روشنی، جلوہ ہے لازوال حفیظہ خاتون کا، جلوہ ہے لازوال حفیظہ خاتون کا. پائی ہے چشم شاہ ولی سے وہ روشنی، جلوہ ہے لازوال حفیظہ خاتون کا. حب نبی سے، حب نبی کے سوز میں رہتی تھی آنکھ نم، حب نبی کے سوز میں رہتی تھی آنکھ نم، عاشق تھا بال بال حفیظہ خاتون کا، عاشق تھا بال بال حفیظہ خاتون کا. کیا کیا سناؤ حال حفیظہ خاتون کا. یوں دشمن رسول پر آتا تھا ان کو غیظ، یوں دشمن رسول پہ آتا تھا ان کو غیظ، شعلہ تھا یا جلال، شعلہ تھا یا جلال حفیظہ خاتون کا. مشکل میں بھی جبیں پہ نائی کوئی شکن، مشکل میں بھی جبیں پہ نائی کوئی شکن، جوہر ہے بے مثال، جوہر ہے بے مثال حفیظہ خاتون کا. سایہ فگن وہ ہم میں ہے بعد وصال بھی، سایہ فگن وہ ہم میں ہے بعد وصال بھی، ہر رنگ ہے بحال حفیظہ خاتون کا. قاری اقرار صاحب آپ کی نظر بالکل وہی جھلک وہی خو ہے، وہ بالکل وہی جھلک وہی خوبو ہے آشکار. اقرار ہے جیسا لال، اقرار ہے جیسا لال حفیظہ خاتون کا، اقرار ہے جیسا لال، اقرار جیسا لال حفیظہ خاتون کا. اور محمد انیس صاحب اگر یہی موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں. بالکل وہی جھلک وہی خوبو ہے آشکار، محمد انیس ہے جیسا لال، محمد انیس ہے جیسا لال حفیظہ خاتون کا. کیا کیا سناؤں حال حفیظہ خاتون کا. مولا تیرے کرم کی برستی رہے فوار، دعا یہ جملہ ہے، مولا تیرے کرم کی برستی رہے فوار، بچے ہوں مالا مال، بچے ہوں مالا مال حفیظہ خاتون کا. یا رب کھلے انہی کا تبسم لیے ہوئے، یا رب کھلے انہی کا تبسم لیے ہوئے، ہر ایک گل عیال حفیظہ خاتون کا. اب لکھیں تو اپنا نام تو مجھے پیش کرنا ہی تھا. کوئی مبالغہ نہیں سچ ہے حنیف یہ، صاحب صاحب کوئی مبالغہ نہیں سچ ہے حنیف یہ، جو لکھا ہے حال چال حفیظہ خاتون، جو لکھا ہے حال چال حفیظہ خاتون کا. کیا کیا سناؤں حال حفیظہ خاتون کا، ہر رخ با کمال، ہر رخ با کمال حفیظہ خاتون کا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا. صاحب دکھا لیجیے اس کے تختی وقتے بھی ایسی ہوں گی. دم آخر خدا را بس، دم آخر
یہی پیغام لکھ دینا دم آخر خدا را بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. دم آخر خدا را بس یہی پیغام لکھ دینا, پیغام لکھ دینا رسول پاک کا میرے, رسول پاک کا میرے کفن پہ نام لکھ دینا رسول پاک کا میرے, رسول پاک کا میرے. آپ لوگوں نے چائے پی لی صحیح سے؟ اس چکر میں کوئی سبحان اللہ کرنے تیار نہیں ہے, چونکہ ٹائم ایسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چائے پینا چائے. الحمدللہ ماشاء اللہ. ہمارے حضرت علامہ قاری محمد اقرار صاحب, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اور جامع مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب ازہری, یہ آگے تو پورا گاؤں آ گیا, یہ آگے تو پورا گاؤں آ گیا. بہت نمازی بناتی ہے. نہیں ماشاءاللہ, میں ابھی تو کہہ رہا تھا جب سے آپ آئے ہیں ہمارے اس گاؤں کے اندر بڑے بلبلے ہیں, جلسے بھی خوب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی سمجھ بھی آئی. یہ بہت خوشی کی بات ہے. ادھر ہمارے علامہ مولانا کمال الدین صاحب, ان کے تو بچپن ہمارے سامنے گزرے ہیں, سب اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق عطا فرمائے. صاحب صاحب ہیں ہمارے, ناظم صاحب ہیں, ناظم اشتیسہ فریاد صاحب ہیں, اور ہمارے دیکھیے قاری صاحب ہیں ادھر. یہ سب بڑی اہم شخصیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. کہیں دھوکے سے بھی منکر تمہارے گھر نہ آ جائے, کہیں دھوکے سے بھی منکر تمہارے گھر نہ آ جائے, تو تم دروازے پر احمد, تو تم سب, تو تم دروازے پر صابر پیا کا نام لکھ دینا, تو تم دروازے پر. تو تم دروازے پر صابر. اور اس شعر کو ایسے بھی بدل سکتے ہیں, کہیں دھوکے سے بھی نجدی تمہارے گھر نہ آ جائے, تو تم دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا, تو تم دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا, دم آخر خدا را بس, تو تم دروازے پر صابر پیا کا نام لکھ دینا, تو تم دروازے پر احمد. حضرات, کسی بھی مسلمان کا دنیا سے چلا جانا, اور خصوصاً ایسی عورت کا چلا جانا جس نے اپنے سینے سے لگا کر بچوں کو کبھی دودھ پلایا تھا, اس ماں کا دنیا سے چلا جانا جس نے اپنے بچوں کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا, بچوں کے دل سے کوئی پوچھ کر دیکھے, بیٹیوں کے دل سے کوئی پوچھ کر دیکھے. بچہ جب پریشان ہوتا تھا تو ماں کی ممتا مچلتی تھی,
بچہ جب بھوک سے تڑپتا تھا تو ماں کا کلیجہ تڑپتا ہے. آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. جو وہاں سے آیا ہے اسے جانا ہے. اللہ کے یہاں سے جو چیز بھی آئی ہے اسے اللہ کے یہاں پر جانا ہے. اور دوسری چیز یہ جا کر ہمیں اپنا حساب و کتاب بھی دینا ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں نمازیں پڑھتے رہو، خصوصاً بیچ والی نماز. اور بیچ والی نماز کا مطلب ہے عصر کی نماز. نماز ادا کرو گے تو چہرے پر نور پیدا ہوگا، نماز ادا کرو گے تو گھر میں برکتیں آئیں گی، نماز پیدا کرو گے تو آپس میں اتفاق پیدا ہوگا، نماز ادا کرو گے تو آپ کے گھروں میں مسلمانوں کی دعائیں ساتھ میں ہوں گی، نماز ادا کرو گے تو پڑوسی کی دیکھ بھال بھی کرنا شروع کر دو گے، نماز ادا کرو گے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا سلیقہ بھی آپ کو آ جائے گا، نماز ادا کرو گے تو بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کے فرمائے ہوئے اقوال ہیں. ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہوا وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، اچھا اور برا. اور جب اس پر اور بڑا ہوتا ہے وہ بچہ، اب اندازہ لگائیے بچہ جب پیدا ہوگا تو سب سے پہلے عام طریقہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے وہ سر کے بل دنیا پر آتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ حکم اکثری یہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پہلے اس کا سر آئے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے علماء کرام نے اس کے تعلق سے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سر کا آنا، زمین پر ٹکنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے سجدہ کرنے کا شعور دیا جا رہا ہے. شعور دیا گیا ہے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو رکوع کا طریقہ سکھا دیا ہے. اور جب بچہ 2 سال کا، 1.25 سال کا، 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے بچہ تو نماز کا قیام سامنے آتا ہے. تو بچے کی نماز ایک الٹی طریقے سے، سب سے پہلے سجدہ، پھر اس کے بعد میں رکوع ہے، اس کے بعد کا ہے قیام ہے. اور بچے پر جب نماز فرض ہو گئی تو سب سے پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. تو ہماری فطرتوں میں نماز ہے. ہم بڑے ہو کر اگر نماز ادا نہ کریں ہمارے طریقے غلط ہو جائیں گے. بڑے ہو کر رکوع نہ کریں ہمارے طریقے غلط ہو جائیں گے. بڑے ہو کر سجدہ ادا نہ کریں ہم طریقے مسلمانی پر نہیں رہیں گے. اس لحاظ سے میرے عزیز، میرے نوجوانوں، اللہ کو اگر صحیح طور سے منہ دکھانا ہے